عزیز طلباء، یہ 14ویں ویک کی چوتھی ویڈیو ہے اور اس میں ہم حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ گزشتہ یعنی تیسری ویڈیو میں ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود بن عمر الانصاری ان کی روایت پڑھی، جس میں انہوں نے کہا کہ لوگوں نے سابقہ انبیاء کے کلام سے جو تعلیمات حاصل کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو شرم محسوس نہ کرے تو تیرا جو جی چاہے تو کر، یعنی کہ جو شخص بے شرم ہو جائے تو اس سے اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے اور وہ اللہ کے غضب کا حقدار قرار پاتا ہے، اور اس کے لیے جو رسی ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ میں رسی دراز کر دیتا ہوں، تو سمجھ لے کہ اس کی رسی دراز ہے اور پھر وہ اچانک اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ اب ہم اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان سفیان بن عبد اللہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احد غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ عن سفیان بن عبد اللہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احد غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ ترجمہ: حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی جامع بات بتائیے کہ پھر میں اس کے متعلق کسی دوسرے سے نہ پوچھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لا، اور جو اللہ پر کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ یہ حدیث مبارکہ اگرچہ کہ اپنے متن کے لحاظ سے ایک بڑی مختصر حدیث ہے، لیکن بڑی ہی جامع حدیث ہے۔ عزیز طلباء، زندگی کا کوئی معاملہ ہو، انسان نے گھر بنانا ہو، تعلیم حاصل کرنی ہو، اپنے معاشرے میں کسی برائی کو دور کرنا ہو، نیکی کرنی ہو، غرض کوئی بھی کام ہو، تو اس کے لیے استقامت و ثبات ضروری ہے۔ یقین، عمل کی پختگی، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور بے یقینی اور عمل کی کمی، لیک آف کانفیڈنس اینڈ انکنسسٹنسی جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں انسان کو خراب کر سکتی، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی عنایت ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے مختلف کارنامے سر انجام دیے، کسی نے تعلیم میں، کسی نے صحت میں، سائنس میں، قانون میں، معاشرے میں، معاشیات میں، غرض زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، اس کے اندر
ان کی کامیابی استقامت کی وجہ سے، اس چیز پر ڈٹ جانے کی وجہ سے، پکا ہو جانے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے معاشرے میں آنکھ کھولی تو آپ کے سامنے ظلم و ستم، جور اور ہر طرح کی ناہمواری تھی، لیکن اسلام وہی نازل ہونے کے بعد، بلکہ اس سے پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے انسانی حد تک جتنی کوشش ہو سکتی تھی معاشرے کو بہتر کرنے کی، وہ ساری کوششیں کر رہے، غریبوں کو کھانا کھلایا، مسکینوں کا ساتھ دیا، یتیموں، بیواؤں، بوڑھوں سب کے ساتھ انتہائی بہترین طریقے سے پیش آئے، صادق اور امین ہوئے۔ پھر جب اللہ نے آپ کو نبوت کی دولت عطا فرمائی اور ایک بہت بڑا بار گراں آپ پر آیا اور آپ نے اسلام کا پرچار شروع کیا، تو جتنی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں شاید ہی کسی اور نبی پر اتنی تکلیفیں آئیں، لیکن پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف سے، لالچ سے، دھوس سے، کسی بھی طریقے سے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہاں تک آپ کو لالچ دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پر چاند ہے، دوسرے پر سورج بھی رکھیں، تو میں ان چیزوں اللہ کی تعلیم اور تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ یہ حساب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ہے، کیسے کیسے ظلم ہوئے۔ حضرت بلال، حضرت خبیب، اسی طرح بے شمار صحابہ ہیں جن پر اتنے ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئیں، لیکن کفار کے ظلم اور زیادتیاں ان کو اللہ اور اس کے نبی کی بات سے پیچھے نہ ہٹا سکے۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے، کیا لوگوں تم کیوں سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ تم سے پہلی امتوں پر تو بہت زیادہ تکلیفیں آئیں۔ تو لہٰذا استقامت جو ہے وہ ہر چیز میں ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں تو جتنے انگریز کے بعد، انگریز نے جب 1857 میں قبضہ کر لیا تو اس کے بعد مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی، تو چند ہستیاں ایسی آئیں جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں لوگوں کو سنبھالا دیا۔ جیسے اس وقت کے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین سے جڑے رہنے سے ہی ہماری جو ہے وہ وابستگی ہے، تو لہٰذا دیوبند کا مدرسہ قائم ہوا، ندوۃ العلماء قائم ہوا، اسی طرح سر سید احمد خان، اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، یہ لوگ بڑے چنے ہوئے لوگ تھے اور یہ اپنے مقصد کی سچائی پر یقین رکھتے تھے، اور اس بنیاد پر انہوں نے ایک علیحدہ وطن بھی حاصل کیا جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک سائنسدان ہے جس نے یہ بلب ایجاد کیا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے 1000 تجربے کیے ہیں اور 1000ویں تجربے میں جا کر تم نے ایک بلب بنایا، تو اسے کیا حاصل ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ 999 ایسے طریقے ہیں جن سے بلب نہیں بنایا جا سکتا، شاید ایڈیسن تھا وہ، لیکن اس بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس شخص نے کتنی محنت کی ہے، کتنی کنسسٹنسی سے دن رات محنت کی ہے، اور تب جا کر دنیا کو ایک ایجاد دی ہے۔
اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے، یہ تو بات ڈفرینٹ ہے، اب ایمان کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ کنسسٹنٹ ہو جاتے ہیں، اللہ پر یقین اور استقامت رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کیا اجر فرماتے ہیں۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک رب ہے، اور پھر وہ اس بات پر ڈٹ گئے، تو اللہ فرماتے ہیں میں ان پر اپنے فرشتے نازل کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم تو ہر دور کا ہے، تو آج اس کی اگزامپل کیا ہے؟ تو ریسنٹ دور میں اگر ہم افغانستان کے اندر جاری جو جہاد ہے اس کو دیکھیں تو اس کی مثال یہی ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس دور کو دیکھیں، اس دور اس علاقے کی تاریخ دیکھیں، تو جب ان لوگوں نے انگریز کو شکست دی، برٹش انڈیا کو 1848 اراؤنڈ، اس وقت تک برطانیہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھا اور یہ ناقابل شکست تھا۔ پھر انہی لوگوں نے کولڈ وار میں 1979 سے لے کے 1990 تک جو رشیا کے ساتھ لڑائی ہوئی، تو ان نہتے لوگوں نے جو صرف یقین کی قوت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو شکست دی، جو کہ بالکل ان کے پڑوس میں واقع تھی۔ اسی طرح آج یہ امریکہ کو شکست سے دوچار کر چکے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ جب کوئی شخص خالصتاً اللہ پر ایمان لے آئے اور پھر اس کے راستے پر ڈٹ جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کے دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ چراغ جو اسلام کا ہے، نور کا ہے، اسے اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور وہ ہر ایک کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت تک اللہ کے بندوں کی جماعت ضرور ایسی رہے گی، مفہوم ہے، جو اللہ کے راستے میں برابر جہاد کرتی رہے گی۔ لہٰذا یقین کی قوت اور اس پر جم جانے کی، ڈٹ جانے کی صلاحیت اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔